काली बिल्ली रास्ता काट गई हो तो समझो बिगड़ गया काम। कहते हैं ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, इस तरफ से मत जाओ, कोई और गली से चले जाओ, अब सारा काम ख़राब हो जाएगा। नहुसत, शाम को झाड़ू दिया तो फिर किस्मत ख़राब। शीशा टूटना नसीब फूटना, आँख फड़क रही है तो मुसीबत सर पर है। ऐसे नहीं फड़कती आँख तो समझे मुसीबत सर पर है। अब इसमें भी एक है कि दाई आँख का कोई और है, बाई आँख का कोई और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कौवा अगर बोले तो फिर बोलते हैं कि मेहमान आने वाला है, तो ये कौवा का कर रहा है हमारी दीवार पे आके, हमारे टेरेस पे आके, आज मेहमान आएगा ही आएगा। खाली कैंची चलाई तो खूब लड़ाई होगी। मना करते हैं ना बच्चों को, मगर लोग चलाते भी हैं। छींक आई तो किसी की याद आई, जूती उल्टी तो किस्मत होगी फूटी खोटी। पुराने दरख्त पर इंतज़ार करते हैं भूत प्रेत साया। कब्रिस्तान में चिमट जाती हैं चुड़ैले, जिन सिरहाने तले छुरी और प्याज दबाएं तो जिन से अपनी जान बचाएं। मतलब कब्रिस्तान में चिमट जाती हैं चुड़ैलें। भाई कब्रिस्तान में तो मरने के बाद जितने भी लोग हैं वहाँ दफनाए जाते हैं, अब वहाँ चुड़ैलें होंगी क्या पता। ये कोई कहावतें सही हैं, ऐसी बहुत सारी कहावतें। लीमू मिर्चे दरवाजे पर लटकाएं, ठीक है, और हांडी चाटें तो बारिश होती है, हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। और तो और कुछ लोग क्या करते हैं, चप्पलें उठाते हैं और चप्पल उठा के ना तो अपने बच्चों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से 7 मरतबा मारते हैं और उसके बाद फेंक कर देखते हैं। अगर चप्पल उल्टी है तो उसका मतलब नज़र लगी हुई है, अगर चप्पल सीधी हो गई, सेटल हो गई जैसी होती है और शेप में, फिर कहते हैं नहीं नज़र नहीं, बचत हो गई, बचत हो गई, ठीक है। लाल मिर्चें जलाना, ऊपर से वार वार के इंसानों के ऊपर से मिर्चें वारी जाती हैं, इंसानों के ऊपर से काली मिर्चें वारी जाती हैं। आजकल तो मैंने बादाम भी देख लिया वारते हुए लोगों को, बादाम भी तो एनीवे ये सारी वो कहावतें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो गधे की आवाज़ पे भी कुछ है, मुझे भूल गया, कि जब गधा आवाज़ देता है या चीखता है या बोलता है, ढैचू ढैचू ऊँची ऊँची आवाज़ में करता है, तो वो भी बड़ी नहुसत की घड़ी कहलाई जाती है। बट अब ये सब चीज़ों में क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये इन सबको कहते हैं तोहम परस्ती। ये सारी चीज़ों की इमेजिनरी हमने की हुई है, हमने एक दुनिया अपनी अलग तख्लीक की हुई है जिस दुनिया में हम रहते हैं। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऊंच नीच की हरकतें हो जाएं तो फिर हम सारी चीज़ों का ईमान और बिलीव जो है इस पर लेकर आके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था, ऐसे ही होगा। अब मुझे एक बात की वैसे समझ नहीं आती, देखें ना तो ये बात मैंने की है, ना ये बात आपने की है, और जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने भी नहीं की। बात तो ये बड़े बुज़ुर्गों से ही आई है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब बड़े बुज़ुर्गों को हम झुटला तो नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस तो उन्हीं के पास था, मगर इसमें कितनी सच्चाई है, उनके पास कितना इल्म था या वो ला इल्म थे, दीन और इस्लाम की रोशनी में तोहम परस्ती के क्या मायने हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले डॉक्टर आफाफ मंजूर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ऑन साइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्लाह का थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। और उन्हीं के साथ मेरे पास बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, हसन महमूद जमाती, जो कि हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी आते रहते हैं, बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं, बट सॉफ्ट स्पोकन है, आपको उनकी बात बहुत समझ आती है। मैंने कहा क्यों ना आज के टॉपिक पे इन्हीं को मदू करूं ताकि इन्हीं से पूछूं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी आफाफ, आज का टॉपिक है ये तोहम परस्ती के ऊपर, तो मुझे बताइए जितनी कहावतें मैं अभी बोल रही थी इससे लातादाद और बहुत कहावतें हैं, ऐसे ही है। तो इन कहावतों पे, इन बातों पे, इन मुहावरों पे और ये तोहम परस्ती पे आप क्या कहेंगी, ये क्या है? अच्छा फ़िज़ा, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आज प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमारी जो माशरती खराफात हैं जो कि हमारी वैल्यूज़ और कल्चर्स में भी जिनका मतलब आप समझें एम्बेडेड हैं, उनमें से ये एक खराफात है जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। और अभी आप ये जितनी भी सब सुपरस्टिशंस और ये तोहमात के बारे में बात करी थी तो मैं थोड़ा इन्जॉय भी कर रही थी उनको, कि उसमें बहुत सारी फ़नी भी हैं, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि हमारे माशरे में खुशकिस्मती से लेके बदकिस्मती तक
کہ جو معاملات ہیں اس میں ہم سپرسٹیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کچھ چیزوں میں کہا, مثال دی کہ اگر دائیں ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو آپ کا پیسہ آ رہا ہے, یہ گڈ لک کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر کسی سے اچھے طریقے سے, یعنی آنکھ کا پھڑکنا ہے, اگر کوئی آنکھ دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو وہ اچھا ہونا ہے, برا ہونے والا, ٹھیک ہے. گڈ لک کے کچھ نمبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ہمارے ہاں 7 کا نمبر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, باہر کے معاشرے میں 13 کا نمبر بہت بیڈ لک سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گڈ لک سے لے کے بیڈ لک تک کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا اب یہ ہے کیا؟ بیسیکلی آپ کی کم عقلی, غیر منطق اور جہالت پہ بیس کردہ جو چیزیں ہیں جس میں عقل اور فہم کا تعلق نہیں ہے, یعنی غیر عقلی اعتقاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بیسیکلی سپرسٹیشن ہے. اب اگر یہ وہاں تک معاملات رہیں کہ صرف آپ اس کو ایک جرنلی اپلائی کریں اور جیسے بزرگوں نے کسی کہاوت کے طور پہ کہا, وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے ریچولز کے اندر چلے جائیں اور اس کو بے جا ہر چیز میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں. اچھا اس کی میں تھوڑی سائیکالوجی بتاتی ہوں آپ کو کہ ایسا کیوں ہے نا, ہم انسان ایسا کیوں کرتے ہیں. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ فضا یہ صرف ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, یہ دنیا کے تمام کلچرز میں, تمام مذاہب میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن دین اسلام کا ظاہر ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بہتر بات کریں گے, لیکن دین اسلام نے اس چیز کو بہت کلیئر کر دیا. یعنی کیونکہ اسلام تو یا وحی کے علم پہ اعتبار کرنے کو کہتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ آپ سائنسی تحقیق کے ساتھ جو علم ہے وہ اس کی حقیقت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہی امتیاز ہے اسلام کا بھی کہ اس نے باقی جو جتنے بھی مذاہب تھے اس میں سے ہمیں اس چیز سے مبرہ کر دیا. لیکن ان لکیلی ظاہر ہے ہمارا تعلق پوری دنیا سے رہتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سپرسٹیشنز جو نا ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اب یہ سپرسٹیشنز جیسے میں نے کہا کہ تمام اس کے اندر ہیں, مذاہب میں ہیں اور تمام معاشرے میں ہیں. اب اس میں انسانی عقل کس طرح سے اس کو لے کے چلتی ہے. بیسیکلی ہم جب کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, ہم کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک فرار کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیں اپنے وہم اور گمان کو, تو ہم سپرسٹیشن ساتھ لے آتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں یہ کر لوں گا تو میں ٹھیک رہ جاؤں گا. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر سے جو ہے وہ میٹھا کھا کے نکلیں گے تو اچھے سارے کام ہو جائیں گے. ہاں دہی کھا کے نکلیں, میٹھا کھا کے نکلیں, مطلب مختلف طرح سے, کوئی کھیر کھا کے نکلیں. ایک بات ہے, اگر موٹر وے پہ جی کوئی کالی بلی ایسے سامنے سے کراس کر رہی ہو تو کیا جتنی بھی گاڑیاں موٹر وے پہ ایسے جا رہی ہیں وہ ریورس گیئر لگا لیں گی؟ مطلب یہاں تو موٹر وے کی بات کر رہی ہوں, یہاں تو اب گھر سے باہر قدم رکھیں اگر کالی بلی آ جاتی ہے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کا تو سارا دن برا جو ہے وہ گزرنے والا ہے. اچھا دیکھیں یہ صرف وہم ہے, یہ تہمات ہیں, اور تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اور پھر یہ جیسے میں نے کہا کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارے کلچر میں آپ الو جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے. اگر کسی نے الو دیکھ لیا ہے, خواب میں الو آ گیا ہے, ویسے گزرتا بھی نظر آ گیا, نام بھی لے لیا ہے تو یہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دوسرا معاشرہ جو ہے اس میں یورپ میں اول کو ایک وزڈم کے اس کے اندر لیا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ سب سے زیادہ جو فہم ہے وہ اول کے پاس ہے, الو کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سب ہمارے, یہ نہ صرف اس کا تعلق ہم نے اپنے مذہب میں خرافات نکال لیں, بلکہ ہماری معاشرتی اور ویلیوز جو ہیں, اور وہی بات کہ بزرگوں سے آئی ہوئی ہیں, تو ہر کلچر میں جیسے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہوگا وہ چلتا چلاتا کہیں پہنچا اور خرافات کے حد تک. اب میں حسن کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. حسن صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے, نوجوان نسل کے لیے تو آپ بڑا رول ماڈل ہیں کیونکہ آپ بھی خود ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور آپ کی بات بہت آسانی سے مجھے لگتا ہے نوجوان نسل سنتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی پریکٹس کے حساب سے مجھے ایک چیز بتائیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اپنی آخری نبوت کے طور پہ, جو آخری انہوں نے اپنی کتاب چیز ہمیں مکمل کر کے دی, مکمل دین سمجھایا, اس کے بعد آگے تو کچھ نہیں ہے. یہ تو کلیئر کٹ ہے نا کہ وہ دین ہمیں دے گئے اور وہ سارا کمپلیٹ مکمل دین ہے. اس کے باوجود ہم کیا دین سے ہٹ نہیں گئے جو ایسی چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کوا بول رہا ہے تو مہمان آیا ہے, ٹھیک ہے, یا آئے گا, آل دیٹ. پھر چپل الٹی ہے تو اس کا مطلب ہمیں نظر لگ گئی, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیا یہ دین سے دوری ہے, دین کی کمی ہے؟ مطلب واٹ از اٹ گوئنگ آن کہ ہم اس چیز پہ کیوں نہیں اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے کہ ان چیزوں پہ ہمیں ایمان نہیں لے کے آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو بہت زیادہ اپریسیشن آپ کو کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے بالخصوص, اور جیسا کہ میم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ ڈیلیما جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر بیسیکلی پایا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے تو اس وجہ سے اس پہ بلیو تھوڑا زیادہ کیا جاتا ہے. میں آغاز کروں گا کہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ ہی بیسیکلی اس سب کی نفی ہے. یعنی جو ہم پہلا لفظ کہتے ہیں نا کہ لا الہ, لا مطلب نہیں ہے, الہ اللہ کے سوا کوئی معبود.
یہ لا نفی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی ایسی چیزیں ہیں ہم ان سب کی نفی کر رہے ہیں. اچھا یہ بیسیکلی اعتقاد سے خیالات کی بھی، ہاں ان جی باتوں یہ کی بھی. اعتقاد سے متعلق ہے. اچھا. ہم یہ بلیو کر رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے کرنے سے نہیں ہو رہا, یہ کوے کے کرنے سے ہو رہا ہے یا فلاں چیز کے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو یہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے. یہ پورا عقیدے کے اوپر ایک ہٹ ہوتی ہے یہ چیز ہماری, اور اس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو شرک قرار دیا ہے, اور قرآن نے اس کو رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل قرار دیا ہے. یعنی پرانے دور کے اندر, اور یہ آپ دیکھیں اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. یعنی جاہلیت کا دور, جب علم نہیں تھا, لوگوں کے پاس شعور نہیں تھا, تعلیم نہیں تھی, آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے, اس دور کے اندر یہ توہم پرستیاں ان مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھیں. اور دین لیٹر آن, جس کو آپ نے انٹرو میں بھی جس طرف اشارہ کیا نا کہ ہمارے بزرگ, تو بیسیکلی یہ جو انڈو پاک کی سوسائٹی ہے, تو یہ یہاں کی سوشل نارمز کے اندر یہ چیز چلی آ رہی تھی. تو ہمارے بزرگ کیونکہ وہ کلچرلی اکٹھے رہ رہے تھے سب نہیں لوگ. کہہ رہی, مگر میں بات اس لیے چھیڑ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بات سنی تو ہم نے ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو ڈائیورٹ اکٹھے رہتے ادھر رہے سے ہیں, اکٹھے رہتے رہے یہاں پہ, جی، ایک جی. مطلب سوشلی ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ایتھنک یہ سوسائٹی تھی. تو ہمارے بڑوں نے اس چیز کو کیوں ایکسیپٹ کیا, ایکسیپٹ اس لیے نہیں اس کیا چیز کہ پر کیوں اس طرح کا ایمان لے کر آئے کہ ایسے کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے, ہاتھ وہ میں بھی کچھ بھی آپ سے یوں پیسہ آئے گا ہی آئے گا. اٹ از اے کائنڈ آف, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, بٹ اٹ از اے کائنڈ آف دور جاہلیت. یعنی دین کی پوری تعلیم نہ ہونا, اور ایون اسٹل ہم جو ہے اس اتنے ماڈرن ایرا کے اندر 2024 کے اندر ہیں, تو آج کے دن میں بھی لوگ ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. سر ایک واقعہ شیئر کروں گی بریک کے بعد, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ریسنٹ میری ہی کسی جاننے والی فیملی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, اور یہ اسی طرح توہم پرستی کے بنا پر کسی کی شادی خراب کی گئی ہے.